ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. ایک مرتبہ پھر ہم آج براڈ شیٹ ہی پہ بات کریں گے. ظاہر تفصیلات کیس کی آپ ساری جان چکے ہیں 10 12 15 دنوں سے، لیکن اس میں جو لوگ ہیں، جو کردار ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑے سے دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کردار ہیں یہ کون ہیں. آپ آج کل سب سے زیادہ نام آ رہا ہے طارق فواد ملک کا، کہ جی یہ بندہ تھا اصل میں جس نے ساری گڑبڑ مچائی، جس نے جنرل امجد کو ملوایا جمی جیمز سے، اور اس کو بھی پیسے دلوائے، اور اس کے جو پیسے اس کے بہاف پہ لیے تھے وہ اس نے اور جمی جیمز نے لیے تھے. تو اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک پورا ویب دکھائیں گے. یہ صاحب ایئر فورس سے برخاست ہوئے فراڈ کے سلسلے میں. ان کے جو ہیں فادر ان لا، وہ جنرل مشرف کے بہت اچھے دوست لیفٹیننٹ جنرل نعیم اکبر ہیں. اور تو جب یہ ایئر فورس سے برخاست ہو جاتے ہیں تو یہ فوراً اپنے والد صاحب کی فیسیلیٹیشن سے آ جاتے ہیں جنرل اکبر کے پاس اور ان کی سیٹنگ کرا دیتے ہیں جمی جیمز کے ساتھ. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب کیونکہ بات ان پہ آئی ہوئی ہے، آپ کو ایک دو سٹوریز آپ نے دیکھی ہیں، دا نیوز میں دیکھی ہوگی کہ ان کی کافی ساری بیک گراؤنڈ بتائی گئی ہے، لیکن کچھ اور بھی بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سجیلے جوانوں کے سہولت کار یا فرنٹ مین یا کٹپتلیاں جو ہوتے ہیں، یا یہ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کیا کیا کام اور فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ صرف نیب والا کام نہیں ہوا، صرف براڈ شیٹ والا کام نہیں ہوا. اس کو شروع کرنے کے لیے اگر میں آپ کو سب سے پہلے ایک 2007 کا رپورٹ دکھاؤں جو کہ ہیومن رائٹس واچ نے خط بھیجا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کو، وہ اگر آپ ہاں جی جو بھیجا تھا ان کو، اس میں آپ دیکھیں کہ ایچ آر ڈبلیو نے یونائٹڈ نیشن سے کہا کہ بہت شکریہ آپ کی انٹرنل اوورسائٹ سروسز انویسٹیگیشن کرنے کا، جس میں سونے کی اور ہتھیاروں کی سمگلنگ اور ٹریڈنگ پاکستانی آرمی کے پیس کیپرز کرتے رہے ہیں. کہاں؟ ڈی آر سی میں، کانگو میں، جہاں پہ پاکستانی ٹروپس بیسکلی گئے ہوئے تھے پیس کیپنگ فورس میں. یہ 2007 کی بات ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو جنگ چل رہی تھی اس میں ویریس ملیشیاز جن کو ہتھیار چاہیے ہوتے تھے، تو ہمارے جو پیس کیپرز تھے وہ ان کو پاکستان آرمی کے ہتھیار سمگل کر کے دے رہے تھے، اور اس کے عوض ان سے ان کانوں میں سے سونا لے رہے تھے جس پہ ان کا قبضہ تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں براڈ شیٹ کے حوالے سے. اس پہ آنے کے لیے میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ دکھاتی ہوں 2011 کی. وہ دیکھیے. اس رپورٹ میں آپ نام دیکھیں گے اس ڈبے کے اندر، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صاحب تھے طارق فواد ملک، کہ یہ کیا سہولت کاری کرتے رہے پاکستانی فوج کے لیے. یہ جب ایک دفعہ پکڑے گئے، اور ویسے بھی مطلب جو گولڈ بلین لانا ہوتا تھا دبئی، اس کے رنگ کو جب انویسٹیگیٹ کیا یونائٹڈ نیشنز نے، تو اس بہت بڑا رنگ تھا اور بہت سارے لوگ ملوث تھے، لیکن یہ صاحب بار بار آتے جاتے تھے. طارق فواد ملک صاحب، یاد رکھیے، جنہوں نے یہ ساری فیسیلیٹیٹ براڈ شیٹ والی ڈیل کرائی تھی، یہ آتے جاتے رہے. اور یہ وہاں کے کینیا اور نیبرنگ جتنی کنٹریز تھیں، میں آپ کو ذرا پڑھ کے بتاتی ہوں. تنزانیہ اور وہاں پہ جتنے بھی تھے، یوگینڈا، ان سارے ملکوں میں، کینیا بھی تھا، یہ بھی تھا، کانگو بھی تھا، وہاں کے جو یہ گولڈ کے سمگلرز تھے وہ سب ان صاحب کو جانتے تھے، اور یہ آتے جاتے رہتے اور یہ کام یہ کر کے دیتے رہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو انہی کے بارے میں طارق فواد ملک صاحب آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2014 میں بھی ان کا نام دوبارہ دا گارڈین پیپر میں آیا. وہ آپ ذرا دیکھیے کہ دا گارڈین کیا بتا رہا ہے.
میں آپ کو گارڈین کا ذرا تھوڑا سا کر کے میں بتاتی ہوں. گارڈین کہتا ہے کہ یہ وہاں جاتے تھے اور وہاں ایک ایکس جنرل ہے ٹگینڈا، اس کے ساتھ ملاقاتیں اور گولڈ کی ڈیل کرنے کے لیے. یہ دکھاتے رہیے جی اسکرین پہ، گولڈ کی ڈیل کرنے کے لیے. اور ان کی جو موومنٹس تھیں وہ یو این ایکسپرٹس فالو کر رہے تھے، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ وہاں پہ دا ٹرمینیٹر کہلاتے تھے، جو جنرل صاحب ہیں ٹگینڈا، کیونکہ مرڈر، پلیج، ریپ، ہر قسم کا جرم انہوں نے کیا ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ جو جن کے بہاف پہ یہ کام کر رہے تھے طارق ملک صاحب، ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. بہرحال یہ جب یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ٹیم ان کے پیچھے لگی رہیں، ڈھونڈتی رہیں، اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی بلیک پرل. وہ جب وہاں پہنچے تو صرف ایک کمرے پہ تالا لگا ہوا نظر آیا اور باہر بلیک پرل لکھا ہوا تھا، اور یہ بچ نکلے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان صاحب پہ خود بھی نیب کا کیس ہے، لیکن ان کو جو ان کے پیچھے لوگ ہیں انہوں نے دبئی بھگا دیا، اور یہ وہاں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آتے جاتے بھی رہتے ہیں. تو اب اگر میں آپ کو صرف، میں نے کیونکہ ایک شخص پہ فوکس کیا ہے، اس شخص کا آپ کو بتایا کہ وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، کس کس قسم کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں. جو براڈ شیٹ ہے، اب واپس براڈ شیٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ براڈ شیٹ کے ایک سینٹرل فگر تھے، میں نے ان سے شروع کیا، لیکن میں اب آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتی ہوں. چارٹ دیکھیے. اچھا، چارٹ دکھانے سے پہلے میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ آج سے ٹھیک 2.5 سال پہلے آپ کو ایک چارٹ دکھایا گیا تھا جس میں غدار وطن کو جوڑا گیا تھا ایک دوسرے سے. یہ بات ہے جون 2018، 4 جون 2018 کی. آپ کو جو محب وطن سجیلے لوگ ہیں، جو وطن سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو نیٹ ورک دکھایا تھا غداروں کا. تو آج ہم محب وطن کا اور ان کے فرنٹ مین کا اور ان کی کٹ پتلیوں کا نیٹ ورک آپ کو دکھاتے ہیں. اب سکرین پر لے آئیے. یہ آ گیا سکرین پہ. یہ دیکھیں نیب کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے. 1999 میں جنرل مشرف نیب کو قائم کرتے ہیں اور اپنے دوست جنرل سید محمد امجد سرونگ جنرل کو اس کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. اور یہ صاحب ہیں جن کے دور میں وہ اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. اچھا، اس ٹائم پہ انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل امجد نے، آپ دیکھیں گے جنرل امجد آپ کو نظر آئیں گے بالکل اوپر، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل تعینات کیا میجر فاروق آدم کو. اور یہ جو فاروق آدم صاحب تھے، انہوں نے وہ ایسٹ ریکوری اگریمنٹ ڈرافٹ کی اور نیگوشیٹ کی اور جنرل امجد نے سائن کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل مقبول، جو بن جاتے ہیں نیب کے چیئرمین، اور پھر جنرل منیر حفیظ بن جاتے ہیں 2001 سے لے کے 2005 میں. یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ چیئرمین نیب ہیں منیر حفیظ، جنہوں نے معاہدہ 2003 اکتوبر میں توڑا اور دسمبر میں وہ ٹوٹا سمجھا گیا. اس کے علاوہ وہاں پہ کام کرتے تھے ایک صاحب، اب یہ سارے جنرلز ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مختلف طریقوں سے. اور وہاں پہ جو ڈی جی فائنینشیل کرائمز نیب میں موجود تھے، ان کا نام ہے طلعت گھمن. اب طلعت گھمن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی، یہ جو نیچے ہے نا طلعت گھمن صاحب، یہ ان کی تصویر ہے جو جنرل مشرف کے نیچے ہے. اور یہ صاحب جو ہیں یہ ان کا آپ دیکھیے کنیکشن جنرل باجوہ سے، جو آج جنرل باجوہ ہیں. ان کے 2 بھائی ہیں نیچے جن سے وہ کنیکٹڈ ہیں، شجاعت گھمن اور شوکت گھمن. اور شجاعت اور شوکت گھمن کی شادیاں ہوئی ہیں جنرل باجوہ کی 2 بہنوں سے. تو یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. ان کو رکھوایا جاتا ہے ڈی جی فائنینشیل کرائمز. اور یہ صاحب
नैब की तरफ से सारी रिलेशनशिप हैंडल करते रहे ब्रॉडशीट के साथ, ठीक है? और थोड़ी देर बाद नैब को छोड़कर ब्रॉडशीट के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये है नेटवर्क। उसके अलावा जब मैंने आपको मेजर फारूक आदम का बताया, जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जिन्होंने एग्रीमेंट बनाई, जिन्होंने एग्रीमेंट नेगोशिएट की, जिन्होंने उसमें डाला क्लॉज 4, ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको डार्क क्लासेस में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ये सारा काम करके दिया, एंड 1 साल बाद ये भी नैब छोड़कर और ब्रॉडशीट के साथ कंसल्टिंग इन्होंने शुरू कर दी। यानी जितने सीनियर लोग थे, ये मुलविस थे ब्रॉडशीट के साथ शुरू दिन से। अब आ जाइए उस जमाने में जब पैसे दिए गए जिमी जेम्स को, जानते हुए कि अब जिमी जेम्स का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको 1.5 मिलियन डॉलर्स जो दिया, वो किसने दिया? वो लॉयर हैं जो फौज के साथ सालों से काम कर रहे हैं, अहमर बिलाल सूफी। अनफॉर्चुनेटली हम की यहाँ तस्वीर नहीं लगा सके, और ये जमाना था जो मिस्टर नवीद एहसन जब चेयरमैन थे। अब आप आ जाइए आगे, ये इसी तरह फौज का सिलसिला जारी रहता है। आ जाइए, अब ये तो सारा होता रहा ना 2000 सन 2000 से लेके 2009-10 तक का मैंने आपको नेटवर्क दिखाया है। अब अगले नेटवर्क पे आ जाएं, कोई खास फर्क नहीं है। 2018 में जफर अली क्यूसी नमूदार होते हैं। अच्छा, ये भी एक्स आर्मी हैं और ये बैचमेट हैं जनरल फैज के, और ये पाकिस्तान गए और वहाँ हुकूमत, यानी जो इन्होंने शेयर किया है हमसे, उसके मुताबिक हुकूमत में इमरान खान, हुकूमत में शहजाद अकबर, जनरल फैज, असद उमर, उनके साथ ये नेगोशिएशन करवाते रहे मुसवी की। तो ये है 2018 का नेटवर्क, और ये भी आपको इसमें फौज ही फौज नजर आती है। ये एक तसलसल है। मैं शायद एक पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ कि नैब जो है वो कोई एक अलग चीज नहीं है, वो फौज का एक रिंग है समझ लीजिए, और इसमें इनके फ्रंटमैन भी होते हैं और रिटायर्ड पर्सनल भी होते हैं और हाजिर सर्विस भी होते हैं। तो ये आज मैंने आपको मुहब्बे वतन लोगों का नेटवर्क दिखाना था, जिन्होंने पाकिस्तान को 65 मिलियन डॉलर्स कॉस्ट किया है, और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से नैब बना, और आज दिन तक चला चला जा रहा है। और याद किए, इस नेटवर्क ने रिकवरी जो की है कुल टोटल 2 मिलियन डॉलर की है 2003 से बाद के बाद। लेकिन नैब को अगर हम साइड पे रखें और एक आखिरी बात आपसे करें कि जब पैसे निकलवाने होते हैं, ये सारा जो ढोंग है नैब का, और ये एक तो तरीका है सियासतदानों को, बिजनेसमैन को, ब्यूरोक्रेट्स को हरास करने का, क्योंकि हरासमेंट के अलावा यहाँ से कुछ निकला नहीं। 12 से 13 आदमी नैब की हरासमेंट की वजह से और उसकी हिरासत में मर चुके हैं। पैसे कोई खास निकले नहीं। एक ये तरीका है हरासमेंट का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, और आप देख रहे हैं कि ये कौन चला रहा है, ये हमारी फौज चला रही है। और दूसरी चीज ये कि ये पैसे बनाने का भी एक इंतहाई अच्छा तरीका है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बनते हैं, वो लोगों से निकलवा कर नहीं बनते। जब लोगों से निकलवाने होते हैं तो उसका एक तरीकाकार है। आपने ये जो अग्रीमेंट किया था, ये उस पे आपने शुरू में ही रेसिटल में लिख दिया था कि ये जो पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने उनका पैसा निकलवाना है। लेकिन जो पैसा आपने पाकिस्तान से बाहर से निकलवाया, जो बहुत बड़ी कीमत आपने निकलवाई, वो थी, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएं, मलिक रियाज से, और ये 1 साल पहले रिपोर्ट हुई थी नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की। जी, ये देखिए 1 साल पहले यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी में आप गए और आपने कहा कि ये यहाँ पे जो पैसे हैं मलिक रियाज साहब के,
50 मिलियन का एक मैंशन है और बाकी कैश अकाउंट्स हैं, तो वो हमें दे दें, क्योंकि ये लूटा हुआ पैसा है। और हुआ यूं कि उसके ऊपर यहाँ पुलिस ने काम किया, और वो बात क्योंकि दुरुस्त थी, और वो एसेट्स यहाँ मौजूद थे और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मलिक रियाज साहब नहीं दे सके थे, तो वो मुंजमद हुआ और वो पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किया गया। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आपने पता नहीं कब से शोर मचाया हुआ है एवनफील्ड फ्लैट्स के बारे में। आप क्यों नहीं एवनफील्ड फ्लैट्स की रिपोर्ट करते नेशनल क्राइम एजेंसी को? ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती थी, और ये ड्रामा आपको दिखाना चाहती थी जो रचाया जाता है कि जो चीज असल में करप्ट मनी से बनाई गई होती है उसके सही तरीके होते हैं। अमेरिका में इस तरह की एजेंसीज हैं, यूरोप में सारे में हैं, यूके में हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते जहां आपने ड्रामे करने होते हैं, और जहां असल चीज है वो आप उस तरफ जाते नहीं हैं? तो ये आपके सामने रखना था। बहुत बहुत शुक्रिया।